بڑا اہم حصہ اردو نظم کا ترقی پسند تحریک سے وابستہ یا انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستہ مختلف شعراء اور ظاہر نظم کے حوالے سے وہ بہت اہم نام ہیں۔ مخدوم محی الدین سے لے کر مجروح سلطان پوری تک یہ تمام وہ نام ہیں کہ جو اس دور میں نہ صرف انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستہ رہے بلکہ انہوں نے اپنے ترقی پسند نظریات کی بنا پر ایسی نظمیں بھی لکھیں کہ ان کے شعری مجموعے ضبط بھی ہوئے اور انہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی، اور پھر ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو فلمی دنیا میں معروف ہوئے، مشہور ہوئے بہت زیادہ۔ خاص طور پر ساحر لدھیانوی کا نام، پھر شکیل بدایونی کا نام، مجروح سلطان پوری کا نام، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پوئٹری آپ سنتے ہیں مختلف فلمی گیتوں کی صورت میں، اور اس میں بڑا گہرا ایک پیغام موجود ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس شاعر کی شاعری ہے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں یا جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ یہ دور تو ویسے ہی بہت اہم دور ہے، ترقی پسند تحریک کا جو دور شاعری کے حوالے سے، اور شاعری میں غزل اور نظم دونوں کے حوالے سے، اور پھر ان دونوں سے ہٹ کر فکشن کے حوالے سے ناول، افسانہ، تو ہماری پوری یوں سمجھیں کہ جو اردو ادب کی روایت ہے اس کے ماتھے کا جھومر کہا جاتا ہے ایک طرح سے یہ جو ترقی پسند تحریک کا دور ہے، کہ ادب اپنی تمام تر اصناف میں بالکل ایک جدت کا روپ اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری وہ ڈسکشن ہے جو آپ کو ادب کے طالب علم یا ادب کے استاد کے طور پر تو پتہ ہونی چاہیے، لیکن جب ہم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں پی پی ایس سی کے ایگزام کو، تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پوری تحریک سے وابستہ شعراء اور جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ان کے حوالے سے کون سے اہم ایسے زاویے ہو سکتے ہیں، اہم سوالات ہو سکتے ہیں کہ مثلا ترقی پسند تحریک سے وابستہ آج جو میں نے ایک فہرست بنائی ہے اس میں 13 یا 14 شعراء کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ان 13-14 شعراء میں سے 2-3 ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے بارے میں لازمی 1 یا 2 سوال، مثلا فیض احمد فیض کے بارے میں سوال لازمی ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ساحر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، احمد ندیم قاسمی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات آ سکتی ہے۔ تو اس پوری روایت میں وہ لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں صرف ہمیں ایسی باتیں جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہو سکتی ہیں، کوئی سوال کلک کر سکتا ہے ایگزامینر کو اور وہ پوچھ سکتا ہے آپ سے، تو اس حوالے سے ہم خاص طور پہ دیکھیں گے۔ اردو نظم کی روایت اور ترقی پسند شعراء پر آج ہم بات کریں گے، اور ان میں مخدوم محی الدین، اسرار الحق مجاز، فیض احمد فیض، معین حسن جذبی، علی سردار جعفری، جان نثار اختر، احمد ندیم قاسمی، شکیل بدایونی، کیفی اعظمی، ظہیر کاشمیری، مجروح سلطان پوری، سلام مچھلی شہری اور ساحر لدھیانوی۔ ان تمام شعراء کے بارے میں جتنی معلومات بھی یہاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بڑی میں نے کوشش کی کہ آبجیکٹیو انداز میں چیزیں بنائی جائیں۔ یہ تمام معلومات تو آپ کو جتنی بھی یاد ہو سکے گی، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ان شعراء کے ناموں پر بھی غور کر لیں کہ ان میں سے کچھ نام ممکن ہے 1-2 ایسے ہوں جو اس سے پہلے آپ کو یہ واضح نہ ہو کہ یہ ترقی پسند شاعر تھے، تو ان ناموں میں سے بھی کوئی نام دے کے پوچھ لیا جائے کہ یہ شاعر کس ادبی تحریک سے وابستہ رہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ترقی پسند شعراء کی ایک فہرست ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں مخدوم محی الدین سے۔ 1908 میں
یہ پیدا ہوئے 1969 میں ان کا انتقال ہوا. آپ دیکھیں گے جتنے بھی شعراء پر ہم بات کریں گے آج یہاں وہ سارے 1908 یا 7 سے لے کر 1920-21 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں, اور پھر یہ پوری 20ویں صدی ہے جو ان شعراء کی صدی ہے. مخدوم محی الدین حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق تھا. جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن سے ایم اے اردو انہوں نے کیا. ان کی جو سوانحی قوائف ہیں اس کے حوالے سے بڑی اہم بات آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے نہ صرف ممبر رہے بلکہ باقاعدہ اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کر بھی منتخب ہوئے. یہ ٹھیک ہے, مخدوم محی الدین تو یہ صرف اس کمیونزم کے نظریے سے وابستہ نہیں تھے, اشتراکیت کے نظریے سے وابستہ نہیں تھے, بلکہ عملی طور پر بھی یہ اس میدان میں سرگرم رہے. حیدرآباد دکن میں انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کا چیپٹر بھی قائم کیا اور اس کو چلاتے رہے. ان کا پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا کے نام سے آیا, پھر دوسرا شعری مجموعہ گل تر, اور تیسرا شعری مجموعہ بساط رقص. اگر ہم ان کی مشہور نظموں کی بات کریں, کوئی بھی ان میں سے نظم کا نام دے کے آپ سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کس کی نظم ہے, اس کا شاعر کون ہے, انتظار, سپاہی, بنگال, چاند تاروں کا بن, یہ بہت مشہور نظم ہے, چاند تاروں کا بن. تلنگانہ, یہ جنگ ہے جنگ آزادی, چارہ گھر, انقلاب, آزادی وطن اور بھاگمتی. یہ میں نے کچھ نظموں کے نام لکھے ہیں, اگر یہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں, ان میں سے کوئی بھی نام پوچھ لیا جائے کہ یہ کس کی نظم ہے تو مخدوم محی الدین کی نظم. اسرار الحق مجاز, ان کو مجاز لکھنوی بھی کہا جاتا ہے. بارہ بنکی یو پی میں یہ پیدا ہوئے, لکھنؤ میں کافی وقت ان کا. 1911 میں ان کی پیدائش ہے اور 1955 میں ان کی وفات ہے. شعری مجموعے ان کے 3 ہیں, آہنگ, شبتاب اور ساز نو. مشہور نظموں کی بات کی جائے تو رات اور ریل, یہ ان کی بڑی مشہور نظم ہے. پھر اسی طرح آوارہ, یہ بڑی ان کی مشہور نظم ہے. نوجوان خاتون سے, نوجوان سے, مجبوریاں اور مزدوروں کا گیت, یہ بھی ان کی مشہور نظم ہے. تو آپ کو ان کی نظموں کے عنوانات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ترقی پسند فکر کی طرف اس کا رجحان ہو سکتا ہے. ان دونوں کے بعد فیض احمد فیض ہیں. اب فیض کے بارے میں ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم ہے اس پوری روایت میں. 1911 میں یہ سیالکوٹ کا ایک گاؤں کالا قادر میں پیدا ہوئے اور 1984 میں ان کی وفات ہوئی لاہور میں. مولوی میر حسن کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. یوسف سلیم چشتی, یہ بھی اقبال کی مختلف مجموعوں کی یا مختلف نظموں کی شرح انہوں نے لکھی ہے, یوسف سلیم چشتی نے. تو ان دونوں کے شاگرد تھے فیض احمد فیض. اگر ہم فیض صاحب کی تعلیم کی بات کریں تو انہوں نے مرے کالج سیالکوٹ, گورنمنٹ کالج لاہور اور اورینٹل کالج لاہور, ان 3 اداروں سے تعلیم حاصل کی. اور گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگریزی انہوں نے کیا تھا, اور اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے عربی کیا تھا. آگے میں نے بتا بھی دیا کہ ایم اے ان کا 2 مضامین میں ہے, انگریزی اور عربی میں. اگر ہم فیض صاحب کی تدریسی اور تنظیمی سرگرمیوں کی بات کریں, اس حوالے سے کوئی بھی سوال آ جائے تو ایم اے او کالج امرتسر میں یہ پڑھاتے رہے, ہیلے کالج لاہور میں فیض صاحب نے پڑھایا, پھر عبداللہ ہارون کالج کراچی اس کے پرنسپل رہے. یہ دیگر ملازمتوں کی اگر بات کریں ہم تو انہوں نے جو اپنی ایک طرح سے آغاز کیا تھا عملی زندگی کا, اس میں فوج کے محکمہ تعلقات عامہ اس سے وابستہ رہے. پھر پاکستان آرٹس کونسل لاہور کے سیکریٹری رہے, آرٹس کونسل کراچی کے صدر رہے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ مشیر امور ثقافت, جو کلچرل افیئرز ہیں منسٹری آف ایجوکیشن میں, کلچرل افیئرز کے یہ مشیر رہے.
یہ ان کی مختلف انتظامی عہدے یا ملازمتیں جو انہوں نے کی. فیض صاحب نے ادارت کی مختلف اخبارات کی، روزناموں کی، جن میں پاکستان ٹائمز، امروز، لوٹس جو تھا یہ فلسطین میں جب فیض صاحب تھے تو یہ یاسر عرفات کا ایک طرح سے یہ اخبار تھا یا پرچہ تھا، تو اس کے یہ مدیر تھے. پنڈی سازش کیس فیض صاحب کے حوالے سے بہت اہم ہے. 1951 میں یہ پنڈی سازش کیس میں قید ہوئی، ان کو 4 سال تک یہ قید رہے. 1955 میں رہائی ملی. خود ساختہ جلاوطنی کا جو دور ہے فیض احمد فیض کا، وہ 1978 سے 1982 ہے، یعنی 1978 سے 1982. پھر ان کی شادی ایلس فیض سے ہوئی. ایلس کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے. 1935 میں ایم اے او کالج امرتسر کے پرنسپل محمود الظفر اور ان کی بیگم ڈاکٹر رشید جہاں کے ساتھ مل کے انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کا وہاں سے آغاز کیا، امرتسر سے. پھر جو انجمن کا پہلا جلسہ تھا 1936 میں لکھنؤ میں ہوا، اس میں بھی فیض صاحب نے شرکت کی. یہ ان کی سوانح کے حوالے سے مختلف اشارے، مختلف قوائف ہیں جو آپ کو بالکل ایسے فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے. کوئی بھی ان میں سے بات پوچھ لی جائے تو آپ اس پہ کلیئر ہوں. فیض صاحب کی شاعری کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس سے پہلے جو ان کی دیگر تصانیف ہیں ان کا میں بتا دوں کہ ایک فیض صاحب کی کتاب ہے میزان، اس میں مختلف تنقیدی مضامین ہیں. پھر ان کے خطوط کا ایک بڑا مشہور مجموعہ صلیبیں میرے دریچے میں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر ایک کتاب ہے مہوسال آشنائی. یہ فیض صاحب کی مختلف متفرق تحریریں ہیں جو ان کی بیتی نما تحریریں ہیں، تو اکٹھا کر کے وہ بھی ایک کتاب چھپی ہوئی ہے. پھر قرض دوستاں، یہ ایک کتاب ہے جو مختلف مقدمے جو انہوں نے مختلف کتابوں کے لکھے، دیواچے لکھے، ان پر مشتمل ہے. اب ہم فیض کی شاعری کی طرف آ جاتے ہیں. فیض کا پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی ہے جو 1941 میں شائع ہوا. فیض صاحب کی مشہور نظمیں مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، رقیب سے، تنہائی، بول، یہ ساری نظمیں اس پہلے مجموعے نقش فریادی میں شامل ہیں. فیض صاحب کا دوسرا اور تیسرا مجموعہ ہے بالترتیب دست صبا 1952 میں اور زندہ نامہ 1956 میں. یہ ایک طرح سے جو دونوں مجموعے ہیں یہ ان کی قید کے دنوں کی جو نظمیں ہیں وہ ان میں موجود ہیں. جو پہلا ہے دست صبا، اس میں کچھ اسیری سے پہلے کی، قید میں جانے سے پہلے کی بھی جو نظمیں ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. ان مجموعوں کی اہم نظموں میں سیاسی لیڈر کے نام اور صبح آزادی. پھر ایک ان کی مشہور نظم ہے ایرانی طلبہ کے نام، نثار میں تیری گلیوں کے، یہ بھی ان کی یہ مشہور نظم. زنداں کی ایک شام، زنداں کی ایک صبح، یہ وہ نظمیں ہیں جو دست صبا میں شامل ہیں جتنی میں نے یہ نام لیا ابھی. اب زندہ نامہ کی مشہور نظموں کے نام آپ کو وہ بھی بتا دوں. ان میں سے کوئی بھی نظم کا پوچھ لیا جائے یہ فیض کے کس مجموعے میں شامل ہے. ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، آ جاؤ افریقہ، ملاقات، دریچہ، یہ وہ نظمیں ہیں جو زندہ نامہ میں شامل ہیں، مشہور نظمیں. پھر اسی طرح ان کی جو بالکل رہائی کے بعد کا جو ایک زمانہ ہے اس میں جتنی نظمیں انہوں نے کہیں وہ ان کا ایک مجموعہ ہے دست تہ سنگ 1965 میں شائع ہوا، اس میں شامل ہیں. اسی دور میں ان کو لینن امن انعام بھی ملا. اس مجموعے کی مشہور نظموں میں آج بازار میں پابا جولاں چلو، آپ نے نام یقیناً سن رکھا ہوگا. پھر ایک ان کی نظم ہے پیکنگ، ایک ہے سنگ کیانگ، شام، یہ وہ نظمیں ہیں جو دست تہ سنگ میں شامل ہیں. پھر فیض صاحب کی بڑی مشہور نظم جو انہوں نے عرب اور اسرائیل کی جو جنگ ہے عرب خطے کے تناظر میں لکھی،
سر وادی سینا، یہ طویل نظم بھی ہے اور یہ ان کا مجموعہ بھی ہے سر وادی سینا، جو 1971 میں شائع ہوا، اس تناظر میں لکھی. اور اس مجموعے میں جو زیادہ نظمیں شامل ہیں وہ ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور آمریت کے پس منظر میں لکھی گئی ہیں. پھر ان کا جو سیکنڈ لاسٹ مجموعہ ہے وہ ہے شام شہر یاراں، 1978 میں چھپا. نہیں، اس کے بعد جو میرے دل میرے مسافر ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ہے. شام شہر یاراں 1978 میں ہے، میرے دل میرے مسافر 1980 میں چھپا. ان دونوں مجموعوں کی خاصیت یہ ہے کہ فیض صاحب کا پنجابی کلام بھی ان میں کچھ شامل ہے. مثلا سوال آپ سے اس طرح سے پوچھ لیا جائے کہ 2-3-4 مجموعوں کے نام دیے ہوں کہ فیض کا پنجابی کلام ان میں سے کس مجموعے میں شامل ہے، اور ان میں اگر شام شہر یاراں کا نام لکھا ہے یا میرے دل میرے مسافر کا نام بھی لکھا ہے، ان دونوں میں سے کسی کا بھی، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں شامل ہے. فیض کا آخری مجموعہ کلام پوچھ لیا جائے تو وہ ہے غبار ایام، 1982 میں شائع ہوا. پھر فیض نے ظاہر نظم کے علاوہ غزل بھی کہی. ان کے مشہور اشعار آپ کو آنے چاہیے. فیض صاحب کے تو بہت مشہور اشعار ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی آپ سے پوچھ لیا جائے شعر دے کے شاعر کا نام تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں کچھ اشعار میں نے منتخب کیے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کے علاوہ آپ خود بھی تلاش کریں. صبا نے پھر در زنداں پہ آ کے دی دستک، سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے. ایک اور شعر، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے. یا آپ نے یہ پوری غزلیں دیکھ لینی ہیں، ان غزلوں میں سے کوئی بھی شعر آ سکتا ہے. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. پھر ایک اور غزل ہے، کہاں گئے شب فرقت کے جاگنے والے، ستارہ سحری ہم کلام کب سے ہے. پھر دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. پھر وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. پھر ایک شعر ہے، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی. تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں. پھر ایک اور شعر جو ایک پوری غزل بلکہ میرا خیال ہے کہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے نصاب میں بھی شامل ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں. پھر وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا. یہ شعر بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. پھر یہ بھی غزل میرا خیال ہے کہ نصاب میں شامل ہے کسی نہ کسی سطح پہ، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. تو یہ فیض کے کچھ میں نے اہم اشعار کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. ان میں سے کوئی بھی شعر پوچھ لیا جائے تو یاد رہنا چاہیے کہ یہ فیض صاحب کی شاعری ہے. فیض کے بعد معین احسن جذبی. معین احسن ان کا اصل نام تھا. 1912 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور 2005 میں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا. خاصیت یہ ہے معین احسن جذبی کی، خاص طور پر ان کے حوالے سے اہم بات کہ یہ علی گڑھ سے بہت عرصہ وابستہ رہے. علی گڑھ سے ایم اے کیا، وہیں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ان کا پی ایچ ڈی کا موضوع تھا حالی کا سیاسی شعور. پھر یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں سال ہر سال پڑھاتے رہے اور وہیں سے ہی انہوں نے ایک طرح سے ریٹائرمنٹ بھی لی. حکومت ہند کا سرکاری رسالہ، جس کے پہلے میں نے آپ کو بتایا جوش ملی آبادی مدیر رہے، اس رسالے کے یہ بھی مدیر رہے ہیں معین احسن جذبی. 3 شعری مجموعے ہیں ان کے، فروزاں، سخن مختصر اور گداز شب. خاص طور پہ یہ آخری جو مجموعہ ہے، پہلے 2 میرا خیال ہے غزلوں کے ہیں، آخری مجموعہ ان کا گداز شب یہ نظموں کا مجموعہ ہے.
ان کے مشہور اشعار بھی جو بھی آپ کے ذہن میں رہ سکیں اچھی بات ہے. میں نے یہاں پہ 2 اشعار منتخب کر دیے ہیں. مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے. اور اسی غزل کا ایک اور اہم اور مشہور شعر، جب کشتی سالم و ثابت تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے. یہ معین احسن جذبی ہیں. پھر بہت اہم شاعر ترقی پسند تحریک سے ہی وابستہ علی سردار جعفری. 1913 میں ضلع گونڈا یو پی میں ان کی پیدائش ہوئی. گونڈا سے آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اصغر گونڈوی کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا. 2000 میں ان کی وفات ہوئی ممبئی میں. علی سردار جعفری نے علی گڑھ کالج میں داخلہ لیا ایم اے کرنے کے لیے، لیکن وہاں سے ظاہر ہے کہ اپنے نظریات کی بنیاد پر، کیونکہ انقلابی آدمی تھے، نکال دیے گئے. اس کے بعد یہ قید بھی انہوں نے کچھ عرصہ بھگتی. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے یہ رکن رہے، انجمن ترقی پسند مصنفین کے ہراول دستے میں شامل رہے ہیں. انہوں نے اپنی لائف میں شاعری تو کی، شاعری کے علاوہ ڈاکومنٹری فلمیں بھی بنائیں اور افسانہ نگاری بھی کی. ان کے افسانوں کے 2 مجموعے، منزل، لکھنؤ کی 5 راتیں، یہ 2 مجموعے ہیں ان کے افسانوں کے. پھر بہت اہم 2 کتابیں آپ نے لازمی آپ کی نظر سے گزری ہوں گی علی سردار جعفری کی. ایک ہے ترقی پسند ادب اور دوسری اقبال شناسی. یہ بہت اہم کتابیں ہیں ان کی. شاعری کے 9 مجموعے شائع ہوئے علی سردار جعفری کی. پرواز پہلا مجموعہ ہے، اس کے بعد نئی دنیا کو سلام، خون کی لکیر، امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور، پیرہن شرر، لہو پکارتا ہے. یہ ان کے مختلف شعری مجموعے ہیں. کلیات علی سردار جعفری بھی چھپ چکا ہے. آپ سے بالفرض پوچھ لیا جائے کلیات علی سردار جعفری کا مرتب کون ہے، تو وہ علی احمد فاطمی ہے. ان کی مشہور نظمیں بہت سی ہیں، میں نے کچھ کے نام یہاں لکھے ہیں. پتھر کی دیوار، گفتگو. یہ گفتگو جو ان کی نظم ہے یہ پاک و ہند دوستی کے نام ہے. اٹھو یہ بھی ان کی ایک نظم کا عنوان ہے. رات بڑی اہم نظم ہے. میرے خواب، نیند، اودھ کی خاک حسین، نوالا، میرا سفر، تم نہیں آئے تھے جب، یہ بھی ایک نظم کا عنوان ہے. پھر ایک بہت اہم نظم لہو پکارتا ہے، آزادی. یہ مختلف مشہور نظمیں ہیں علی سردار جعفری کی جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ان میں سے کوئی نام بہرحال آپ 1-2 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ لازمی پڑھیں کہ کوئی بھی نام آ جائے ان میں سے آپ کو فوراً کلک کرنا چاہیے کہ علی سردار جعفری کی نظم ہے. جان نثار اختر. اگر آپ لوگ تھوڑا بہت فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں، فرحان اختر کو اگر آپ جانتے ہیں، جن کی فلم تھی بھاگ ملکھا بھاگ، پھر ایک ان کی فلم تھی آئی زندگی نہ ملے گی دوبارہ. تو فرحان اختر جو ہیں وہ جانثار اختر کے پوتے ہیں، اور فرحان اختر کے والد بھی بہت اہم شاعر جاوید اختر. تو جاوید اختر جانثار اختر کے بیٹے ہیں. یعنی یہ خاندان ہی پورا، جو خود جانثار اختر کے جو والد تھے مزتر خیر آبادی، وہ بھی بڑے شاعر تھے. ان کے دادا بھی بڑے آدمی تھے، مشہور آدمی تھے. تو جانثار اختر 1914 میں گوالیار میں پیدا ہوئے، 1976 میں ممبئی میں ان کا انتقال ہوا. اچھا ایک ہنٹ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ جو بھی آدمی ممبئی میں جس کا وابستگی رہی ہو، تھوڑا بہت وہاں سے سمجھ لیں کہ یہ فلمی دنیا سے ضرور وابستہ رہا ہوگا. شاعر ہو، موسیقار ہو، گلوکار ہو، اداکار ہو، اگر وہ ممبئی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر فلمی دنیا سے کوئی نہ کوئی اس کا ایک واسطہ رہا ہوگا. تو علی گڑھ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ایم اے اردو کیا تھا.
جانثار اختر کی بیوی صفیہ اختر کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. صفیہ اختر کے خطوط کے مجموعے بڑے اہم پڑھائے بھی جاتے ہیں مختلف سطح کے طالب علموں کو. خود بھی ادیبہ تھیں یہ صفیہ اختر. زیر لب ایک ان کے خطوط کا مجموعہ ہے, ایک حرف آشنا ان کے خطوط کا مجموعہ ہے, ایک تنقیدی مضامین کا مجموعہ ان کا انداز نظر ہے صفیہ اختر کا. تو جانثار اختر اور صفیہ اختر کا بیٹا میں نے جاوید اختر آپ کو بتا دیا. جانثار اختر حمیدیہ کالج بھوپال میں پڑھاتے رہے, صدر شعبہ اردو رہے. فلمی دنیا سے ان کی جو وابستگی ہے وہ بڑی طویل ہے. فلمی گیت بہت سارے لکھے انہوں نے. یہ 3-4 لوگ ہیں جو فلمی دنیا سے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اور ان میں ایک جانثار اختر بھی ہیں. اگر ان کے شعری مجموعوں کی بات کریں تو نظر بتاں پہلا شعری مجموعہ ہے, اس کے بعد پچھلے پہر, سلاسل, تارے گریباں, سکوت شب اور گھر آنگن, یہ ان کے مختلف شعری مجموعے ہیں. ان کی مشہور نظموں کی بات کریں تو آخری ملاقات, خاموش آواز بہت مشہور نظم ہے, خاک دل, ہنسی آگ ایک بڑی مشہور نظم ہے ان کی, ہوا کی بیٹی, اور پھر مزدور عورتیں جانثار اختر کی نظم ہے. ان کے مشہور اشعار میں نے 2-3 یہاں لکھے ہیں, ان میں سے کوئی آ جائے تو جانثار اختر کے یہ اشعار ہیں. آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو, سایہ کوئی لہرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو. اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں, پھر کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں. پھر ایک اور شعر ہے اسی غزل کا, یہ علم کا سودا, یہ رسالے یہ کتابیں, یہ علم کا سودا, یہ رسالے یہ کتابیں, ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں. تو یہ جانثار اختر کی شاعری ہے, آپ کو اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے. احمد ندیم قاسمی. احمد ندیم قاسمی 1916 میں خوشاب میں پیدا ہوئے اور 2006 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا. ایسی کالج بہاولپور سے انہوں نے بی اے کیا تھا. صحافت کی اگر ہم بات کریں اس میں امروز اخبار سے اور حریت اخبار سے اور جنگ سے یہ منسلک رہے. ان کا بڑا ایک حوالہ ہے رسالہ فنون جو انہوں نے جاری کیا, اور اس کے یہ بانی مدیر بھی تھے. 1949 سے 1954 تک پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا باب تھا اس کے یہ سیکریٹری رہے. اور اگر ان کی شخصیت کی مختلف ادبی جہاد کی بات کی جائے تو صحافی ہونے کے علاوہ ادب میں انہوں نے شاعری میں اور فکشن دونوں میں ہی طبع آزمائی کی, اور پھر تنقید بھی لکھی, کالم پہلے سے انہوں نے لکھے. 9 شعری مجموعے شائع ہوئے احمد ندیم قاسمی کے. سب سے پہلا مجموعہ دھڑکنے تھا. اچھا, جس کے بہت زیادہ شعری مجموعے ہوتے ہیں ان میں خاص طور پہ اس بات کو آپ دیکھ لیا کریں کہ پہلا شعری مجموعہ اور آخری شعری مجموعہ, تو وہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. بہرحال دھڑکنے ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا, 1941 میں چھپا, اور اس کا دوسرا ایڈیشن اسی شعری مجموعے کا رم جم کے نام سے چھپا. دیگر جو شعری مجموعے ہیں احمد ندیم قاسمی کے, ان میں جلال و جمال, شعلہ گل, دشت وفا, محیط, دوام, لوح خاک, بسیط اور ارض و سما, یہ ان کے مختلف شعری مجموعے. مشہور نظمیں احمد ندیم قاسمی کی, ان میں جو سب سے مشہور ان کی نظم ہے اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ, آپ نے یقیناً پہلے بھی سنا ہوگا اس حوالے سے. 20ویں صدی کا انسان ایک ان کی مشہور نظم ہے. پھر اظہار, پتھر, یہ ان کی چند میں نے مشہور نظموں کے نام لکھے ہیں, آپ
اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں کہ مختلف سطحوں کے نصاب میں اگر کوئی ان کی نظمیں شامل ہیں تو وہ لازمی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. وطن کے لیے ایک دعا جو بڑی مشہور ان کی نظم ہے: خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. تو یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے. پھر ان کے کچھ مشہور اشعار میں نے یہاں پہ درج کیے ہیں، ان کو میں پڑھ دیتا ہوں، سن لیں. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. پھر میں نے سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے، تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی. پھر ان کی اسی غزل کا ایک اور مشہور شعر ہے: مجھ کو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے، تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی. پھر اسی نظم کا ایک اور شعر، اسی غزل کا: تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا، لفظ سوجا تو معنی نے بغاوت کر دی. تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور ان کا مشہور شعر: میں کشتی میں اکیلا تو نہیں ہوں، میرے ہمراہ دریا جا رہا ہے. پھر آخر دعا کریں تو کس مدعا کے ساتھ، کیسے زمین کی بات کہیں آسماں سے ہم. پھر ایک اور مشہور شعر احمد ندیم قاسمی کا: عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل چمن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. انداز ہو بہو تیری آواز پا کا تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا. یہ کچھ مشہور اشعار میں نے لکھے ہیں، ان میں سے بالفرض کوئی بھی آ جائے احمد ندیم قاسمی کا شعر تو پتہ ہونا چاہیے شاعر کا نام. شکیل بدایونی 1916 میں بدایوں میں پیدا ہوئے، 1970 میں ممبئی میں وفات ہوئی. طویل عرصہ فلمی دنیا سے وابستہ رہے، فلمی گیت بہت سے لکھے. میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ ساحر، شکیل لدھیانوی اور مجروح سلطان پوری ان کا نام، اور جانثار اختر ان کا نام فلمی گیت نگاروں کے طور پر ہمیشہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے. 5 شعری مجموعے ہیں جی شکیل بدایونی کے، ان میں سے کوئی بھی نام آ جائے آپ کو شاعر کا نام پتہ ہونا چاہیے. ارانائیاں پہلا شعری مجموعہ ہے، صنم و حرم، نغمہ فردوس، رنگینیاں اور شبستان، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں. ان کی مشہور نظم: ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے. یہ ایک نظم ہے، خاصی مشہور ہے شکیل بدایونی کی. پھر یہ ان کا گیت بھی، یہ غزل ہے جو گائی بھی گئی ہے اور بڑی مشہور ہے: اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا. یا کیسے کہہ دوں کہ ملاقات نہیں ہوتی ہے، روز ملتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی ہے. پھر ایک اور شعر ان کا مشہور: میرے ہم نفس میرے ہم نوا، مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں درد عشق سے جاں بلب، مجھے زندگی کی دعا نہ دے. تو یہ ان میں سے کوئی بھی شعر آ جائے تو شاعر کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیفی اعظمی ترقی پسند نظم کی روایت اور ترقی پسند شاعری کی روایت میں بڑا اہم نام. کیفی اعظمی کا اصل نام اطہر حسین تھا. 1918 میں اعظم گڑھ میں یہ پیدا ہوئے، 2002 میں ممبئی میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے بھی فلمی دنیا میں گیت نگاری کے حوالے سے بڑا نام کمایا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شبانہ اعظمی کو جو ان کی بیٹی ہیں، اور جاوید اختر کی وہ بیوی ہیں، وہی جاوید اختر جو جانثار اختر کے بیٹے ہیں. تو ایک طرح سے جانثار اختر اور کیفی اعظمی آپس میں سمدھی بھی تھے. کیفی اعظمی کے شعری مجموعوں کی اگر بات کریں تو پہلا شعری مجموعہ جھنکار تھا، پھر آخر شب، آوارہ سجدے اور میری آواز سنو، یہ ان کے شعری مجموعے. پھر ایک ان کی طویل نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا دوسرا اجلاس. آپ سے اگر سوال بالفرض اس طرح سے آ جائے کہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کے عنوان کو ہی ابلیس کی مجلس شورا دوسرا اجلاس کے عنوان سے
کس نے نظم لکھی ہے تو کیفی اعظمی کا پتہ ہونا چاہیے. پھر ان کی کلیات 2 عنوانات سے چھپ چکی ہے, ایک سرمایہ اور دوسری کیفیات. کیفی اعظمی کی مشہور نظموں کی بات کریں تو اس میں عورت, دائرہ, میرا ماضی میرے کاندھے, کوئی یہ کیسے بتائے, تاج محل, آخری رات, آوارہ سجدے, کسان, ابن مریم اور انتشار, یہ کیفی اعظمی کی مشہور نظمیں ہیں. کسی بھی نظم کا نام لے کے پوچھ لیا جائے تو شاعر کا نام پتہ ہونا چاہیے. ان کے کچھ مشہور اشعار بھی ہم نے شامل کیے ہیں. جھکی جھکی سی نظر بے قرار ہے کہ نہیں, دبا دبا سا سہی دل میں پیار ہے کہ نہیں. پھر ایک ان کی مشہور غزل جو گائی بھی گئی ہے, تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو, یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیفی اعظمی کی. پھر ایک بڑی مشہور غزل ان کی, میں ڈھونڈتا ہوں جسے وہ جہاں نہیں ملتا, نئی زمین نیا آسمان نہیں ملتا. شور یوں ہی نہ پرندوں نے مچایا ہوگا, کوئی جنگل کی طرف شہر سے آیا ہوگا. پھر ایک اور شعر ان کا, بس ایک جھجک ہے یہی حال دل سنانے میں, کہ تیرا ذکر بھی آئے گا اس فسانے میں. تو یہ مشہور اشعار آپ کو پتہ ہونے چاہیے کیفی اعظمی کے. کیفی اعظمی کے بعد ظہیر کاشمیری, بڑے کٹر کمیونسٹ تھے, بڑا اہم نام ہے جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے. اصل نام ان کا غلام دستگیر تھا. 1919 میں امرتسر میں پیدا ہوئے اور 1994 میں لاہور میں انتقال ہوا. قیام پاکستان کے بعد یہ پاکستان آ گئے اور یہاں یہ فلمی دنیا میں بھی کام کیا انہوں نے, مختلف گانے لکھے. صحافت کے میدان میں اگر دیکھیں تو بڑا مشہور ادبی پرچہ سویرا, جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ترقی پسند تحریک کا یا ترقی پسند فکر کا علمبردار پرچہ تھا سویرا, اس کے یہ مدیر رہے. پھر مساوات ایک پرچہ تھا, اس کے بھی یہ مدیر رہے. ظہیر کاشمیری کے شعری مجموعے عظمت رفتہ پہلا شعری مجموعہ ہے, تغزل, چراغ آخر شب, رقص جنوں اور شعر و غنا, یہ ان کے 5 شعری مجموعے ہیں. پھر ایک ان کا میں نے مشہور 1-2 شعر لکھے ہیں, وہ بھی ذہن میں آپ کے ہونے چاہیے. ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. پھر ایک اور شعر ان کا, سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط, خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. یہ ظہیر کاشمیری کے اشعار ہیں. پھر ہے مجروح سلطان پوری. مجروح سلطان پوری کا اصل نام اسرار حسن تھا. 1920 میں سلطان پور میں پیدا ہوئے, یو پی کا علاقہ تھا یہ. 2000 میں ممبئی میں ان کی وفات ہوئی. ممبئی کی جو ایک رنگا رنگ فلمی دنیا ہے اس کا بہت اہم نام, بڑے اہم گیت نگار تھے یہ مجروح سلطان پوری. ترقی پسند فکر سے وابستہ رہے, ترقی پسند نظریات کی وجہ سے ہی 1951 میں جیل بھی کاٹی کچھ عرصہ. 2 مختصر سے ان کے شعری مجموعے ہیں. غزل کے نام سے ہے ایک, بالفرض پوچھ لیا جائے غزل کس کا شعری مجموعہ ہے, مجروح سلطان پوری کا. اور مشعل جاں, یہ 2 شعری مجموعے ہیں ان کے. پھر ان کے میں نے 2-3 مشہور اشعار بھی یہاں شامل کیے ہیں, وہ بھی سن لیجئے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. پھر کوئی ہمدم نہ رہا کوئی سہارا نہ رہا, کوئی ہمدم نہ رہا کوئی سہارا نہ رہا, ہم کسی کے نہ رہے کوئی ہمارا نہ رہا. پھر ایک شعر ہے ان کا, ہم ہیں متاع کوچہ و بازار کی طرح, اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح. یہ غالباً گائی بھی گئی ہے ان کی غزل. تو یہ مجروح سلطان پوری ہیں. سلام مچھلی شہری, ایک ضلع جونپور کا علاقہ ہے مچھلی شہر, تو وہاں سے ان کا تعلق تھا. اصل نام عبدالسلام تھا. 1921 میں پیدا ہوئے, 1973 میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا. الہ آباد یونیورسٹی میں یہ کلرک رہے اور
آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے، آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ میں بھی انہوں نے کام کیا. پہلا ان کا مجموعہ کلام میرے نغمے 2 حصوں پر مشتمل تھا. پہلا حصہ تھا انگارے کے عنوان سے اور دوسرا حصہ تھا پھول کے عنوان سے. تو وہ جو پہلا حصہ تھا انگارے، وہ سرکار نے ضبط کر لیا تھا ان کا. ظاہر ہے کہ اس میں نظمیں ترقی پسند عنوان سے تھیں، ترقی پسند فکر سے وابستہ آدمی ہے یہ. دوسرا مجموعہ کلام ان کا وسعتیں ہے، جبکہ تیسرا مجموعہ کلام پائل کے عنوان سے شائع ہوا. ان کی بڑی مشہور نظمیں ہیں: مزدور لڑکی، بہت دنوں کی بات ہے، سڑک بن رہی ہے، اندیشہ، کشمکش، آؤ چلیں ماں، ایک جگنو کے ساتھ، نیا آنے والا زمانہ ہمارا. یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں. ان کا ایک مشہور شعر میں نے یہاں شامل کیا ہے، اور بھی کوئی آپ کی نظر سے گزرے تو لازمی یاد رکھیں: یوں ہی آنکھوں میں آ گئے آنسو، جائیے آپ کوئی بات نہیں. یہ ان کا مشہور شعر ہے. ان کے بعد ترقی پسند فکر سے وابستہ شعراء کی ہماری فہرست میں آخری شاعر اور فیض احمد فیض کے بعد ترقی پسند شعراء میں جو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی وہ ساحر لدھیانوی کو ہوئی. اصل نام ان کا عبدالحی ہے. 1921 میں لدھیانہ میں ایک بڑے جاگیردار کے گھر یہ پیدا ہوئے. 1980 میں بمبئی میں ان کی وفات ہوئی. ساحر نے تمام عمر شادی نہیں کی. ساحر کا ایک مشہور جو عشق ہے وہ آپ سب کو پتا ہے، امرتا پریتم کے ساتھ. دیال سنگھ کالج کے طالب علم رہے، بی اے نہ کر سکے، بیچ میں ہی چھوڑ دیا. پاکستان آئے تھے 1947 میں، لیکن 1948 میں ہی والدہ کو لے کے واپس چلے گئے. غالباً ان پہ کوئی ایک آدھ مقدمہ ہوا ترقی پسند نظریات کی بنیاد پر، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی جانا ہی بہتر ہے یہاں سے. تو 1948 میں واپس چلے گئے ہندوستان. تو ادب لطیف جو ایک طرح سے اس دور میں ترقی پسند فکر کے حوالے سے بڑا اہم پرچہ، اور دوسرا میں نے ابھی آپ کو بتایا سویرا، ان دونوں رسالوں کے یہ مدیر بھی رہے. پہلا شعری مجموعہ ان کا تلخیاں 1943 میں شائع ہوا. پھر ایک دوسرا وہ طویل نظم ہے پرچھائیاں کے عنوان سے، جو کتابچے کی شکل میں چھپی، اور 1955 میں اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کا دباچہ علی سردار جعفری کا لکھا ہوا ہے. دیگر جو 2 مجموعے ہیں ساحر کے، ان میں آؤ کہ کوئی خواب بنے ایک یہ ہے، اور دوسرا گاتا جائے بنجارا. یہ ساحر کے شعری مجموعے ہیں. ساحر لدھیانوی کی مشہور نظمیں بہت سی ہیں. میں نے بتایا آپ کو کہ فیض کے بعد سب سے زیادہ مشہور ان کا کلام ہوا. شاہکار، تاج محل، چکلے، فنکار، مادام، وہ صبح کبھی تو آئے گی، میرے گیت تمہارے ہیں. پھر ایک اور ان کی مشہور نظم ہے خوبصورت موڑ، جس کا آپ نے وہ گائی بھی گئی ہے، آپ نے سنی ہوگی: چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں. یہ خوبصورت موڑ اس کا عنوان ہے اس نظم کا. کبھی کبھی یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، میں پل دو پل کا شاعر ہوں. یہ بھی ظاہر ہے گائی گئی ہیں یہ نظمیں ساری. خون پھر خون ہے، اے شریف انسانوں، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، آؤ کے خواب بنے. یہ ساحر لدھیانوی کی مشہور نظمیں. کچھ اشعار میں نے 2-3 لکھے ہیں، بہت مشہور اشعار ہیں ان کے. لازمی ساحر کو سرچ کر کے مشہور اشعار ذہن میں رکھیں. کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے: دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. پھر ایک ان کا مشہور شعر ہے: تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. پھر ایک اور ان کا مشہور شعر: میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا. تو یہ ساحر لدھیانوی کے چند مشہور اشعار ہیں جو آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. جی، آج ہم نے ترقی پسند فکر سے وابستہ مختلف نظم گو شعراء پر بات کی، اور ان کے مختلف ڈائمینشنز ہم نے دیکھے.
ان کی سوانے کے حوالے سے بھی کچھ اشارے آج ہم نے یہاں پہ آپ کو دیے، ان کے مجموعہ کلام بھی آپ کو بتائے، ان کے اشعار پر بھی جو مشہور اشعار ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کی مشہور نظمیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان تمام ڈائمینشن سے آپ جتنی یہ باتیں ہوئی ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، ان کو لکھیں گے تو آپ کو یاد ہوں گی، جب تک لکھتے نہیں ہیں تب تک یاد نہیں ہوتا ہے، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔